جس طرح بزرگوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، کیا ہم پر بھی رحم ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ بزرگوں کے پیچھے ایک حسن اور حسن کی اناؤنسمنٹ یعنی اعلان چلتا ہے، ان کی خوبی چلتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ تو بچپن سے ہی ایسے تھے۔ مثلا داتا صاحب رحمۃ اللہ سے بڑی کرامتیں سرزد ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے ہیں، ان کے والد صاحب بھی اللہ والے تھے، ان کی والدہ صاحبہ بھی اللہ والی تھیں۔ ان پر ان بزرگوں کا سایہ شفقت تھا، اور ان کی پیدائش کے وقت یہ عالم تھا۔ رزق حلال کا معاملہ اس قدر تھا کہ انہوں نے ایک سیب کھایا، وہ سیب جو دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، تو پھر خیال آیا کہ نہ جانے یہ کس کا تھا۔ پھر چلتے چلتے اس شخص کے باغ تک پہنچے جس کے باغ سے وہ سیب گرا تھا۔ وہاں جا کر کہا کہ آپ کے باغ کا سیب دریا میں گرا تھا، ہم نے کھا لیا، اب اس کی سزا یا قیمت جو بھی ہو۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ قیمت یہ ہے کہ تم ہمارے باغ میں کام بھی کرو اور پھر شادی کرو ہماری اس بچی سے جو کہ بہری ہے اور اندھی ہے۔ پھر ان کی شادی ہوئی تو دیکھا کہ دلہن کے تو سب حواس صحیح تھے۔ پوچھا تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی نامحرم کی آواز نہیں سنی، اور اندھی اس لیے ہے کہ نامحرم کو دیکھا نہیں۔ اور پھر ایسے طاہر ماں باپ سے جو اولاد مطہر پیدا ہوئی، ان کا نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ غوث الثقلین تو وہ ضرور ہوں گے۔ ان کے پیچھے سے باپ دادا سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کا یہ مقام ہے۔ آپ ضرور دیکھیں، کم از کم اپنے آپ پر رحم کیا کرو۔ اپنے آپ پر رحم کیسے ہوتا ہے؟ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اسے معافی دی جائے۔ آپ مجھے سوال بتاتے ہو تو میں جواب بتاتا ہوں۔ مجھے آپ نے مسئلہ بتایا ہے تو میں نے آپ کو دعا کا راستہ بتایا ہے۔ دعا کا راستہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی جس خامی کا پتہ ہے، ان کو وہ دل سے معاف کر دیں۔ انسان نہ سمجھ ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے کی غلطی کا عمل دل میں یاد نہ رہے تو سمجھو کہ وہ معاف ہو گیا۔ دوسرے کو ہم کم معاف کرتے ہیں جب اس کے غلط عمل یاد ہی نہ رہیں۔ اس طرح جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو گناہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ کون سا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ اس کی یاد بھی ختم ہو جائے تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا بھی بند کر دیا کرو۔ انسان توبہ تب کرتا ہے، گناہ کو دہرانا غلط ہے، گناہ کو یاد رکھنا غلط ہے، اور جب گناہ کی توبہ ہو گئی تو انسان گناہ کو بھول گیا۔ اس طرح معافی ہو گئی، آپ پہ زرخیز ہو گئے، شاد باد ہو گئی۔ یہ انسان کی خوبی ہے کہ گنہگار توبہ کے بعد نیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کافر انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہے۔ کافر صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا، وہ کلمہ پڑھنے والا دوزخ سے نکل کے جنت میں آ گیا، اور گنہگار توبہ کے ذریعے گناہ سے نکل کر نیکی میں آ جاتا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو خود توبہ کر کے معاف کر دیا کریں، بتانا نہ کسی کو۔ خود معاف کر دینا کیسے ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ کہ آئندہ ہم نے غلطی نہیں کرنی، تو آپ اپنا سفر دوسری ڈائریکشن میں، دوسری سمت میں لے گئے اور پھر جنت میں چلے گئے۔ کبھی بھی لوگوں کی بدی کا ذکر نہ سنو۔ اگر بدی کا ذکر سناتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں اس کی سماعت نہیں کرتا اور اس میں میں شامل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ اچھی بات سنیں، نیک بات سنیں، نیکیوں کی بات سنیں، نیک بات کریں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہرگز بیان نہ کریں۔ کم از کم اتنی بات تو کر لیں، غلطی کو، بدی کو، آلائش کو اور بدبو کو چھپانا بھی نیکی ہے، اور یہ راز مٹی سے ملتا ہے۔ مٹی اور زمین کے قریب رہنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ امانت رکھنا، چھپانا، سنبھالنا، پرورش دینا اور رنگ روپ دینا مٹی اور زمین کا راز بھی ہے اور ہوا کا بھی راز ہے۔ یہ تو کوئی پہچانے تو پتہ چلے گا کہ ہوا کا راز کیا ہے اور مٹی کا راز کیا ہے۔ امانت کو سنبھالنا اور پرورش کرنا۔ اچھے لوگ بنیں، دھیان کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں کے ذکر سے بچیں، ساتھیوں کو معاف کریں، خود اپنی معافی کا انتظام کریں اور گناہوں کی یادیں بند کر دیں۔ بس پھر یہ سب آسان ہے اور آپ سمجھیں کہ نیک ہو گئے۔ غلط ماضی کو چھوڑ دو، دل سے نکال دو۔ میاں بیوی میں سے کبھی کوئی دوسرے کے خلاف دل میں کوئی خیال نہ رکھے۔ وہ شخص اپنے آپ کو بڑی بد دعا میں ڈالتا ہے جو اپنے ساتھی کے خلاف اللہ کے آگے رپورٹ کر رہا ہے۔ کبھی اپنے پیٹی معاملات، ذاتی معاملات کو اللہ کے روبرو شکایت کے طور پر پیش نہ کرنا۔ یہ آپ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہونا چاہیے۔ کیا وعدہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گرمی، سختی اور غصے کی باتوں کو کبھی اللہ کے روبرو لے جانے کی آرزو نہیں کرنی، بلکہ یہاں پر ہی معاف کر دینا ہے۔ دوسرے کو نہ سمجھ کے معاف کر دینا اور بے وقوف سمجھ کے معاف کر دینا۔ کبھی دل میں رنجش نہ رکھنا۔ اگر یہ شکایت اللہ کے روبرو لے کے جاؤ گے تو اس کو تو سزا ہوگی، مگر وہ آپ کو کسی اور گناہ میں پکڑے گا۔ مثلاً اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ، میں اس کو سزا دلانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، تو اللہ
کہے گا کہ چلو سزا دے دو۔ اب آپ ابھی وہاں کھڑے ہوں گے تو اتنے میں ایک اور آدمی آ جائے گا، وہ کہے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو آپ کی بھی گرفت ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چلو میرے ساتھ زیادتی تو ہو گئی مگر میں معاف کرتا ہوں، تو آپ کو بھی معافی مل جائے گی۔ تو معاف کرنے والے کو معافی مل جاتی ہے، اس لیے آپ معاف کر کے جائیں اور معافی لے لیں۔ یہ بڑی آسان بات ہے۔ آپ اصلاح احوال کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، اپنا دھیان کریں، اپنی عزت کریں، اللہ کا سجدہ کریں اور رب العالمین کی مہربانی کا شکر ادا کریں۔ اس کی مہربانی کے اس زمانے میں بھی ہمیں سجدے کا شعور عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ الجھا نہ کریں کہ بیٹا کیوں نہیں دیا اور بیٹی کیوں نہیں دی، وہ تو پیدا کرتا رہتا ہے، اس کا کوئی آج کا تو تجربہ نہیں۔ وہ مالک ہے اور وہ پرانا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اسے پتہ ہے کہ بیٹوں کی شادی کیسے ہوتی ہے، بیٹیوں کی شادی کیسے ہوتی ہے اور رزق کیسے دیا کرتے ہیں، وہ سارے کام جانتا ہے۔ آپ تو آج اس دنیا میں آئے ہیں، وہ تو ہمیشہ کا رہنے والا ہے۔ آپ جانے دیں اور اپنی کاریگریاں بند کریں، کیونکہ اصلی کاریگر وہی ہے۔ آپ اپنے مالک کے ساتھ ہیرا پھیری بند کر دیں، اس پر راضی ہو جائیں، اپنے سر کو جھکا دیں کہ یا اللہ ہم راضی ہیں، بس ہم راضی ہیں اور تو بھی راضی ہو جا، تیری مہربانی ہے۔ اتنی بات کر لیں تو پھر آپ کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔